بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز سمارا ہمارا زبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے سب سب پیدا بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ: علماء کے اس حدیث کی اس علماء کے اس حدیث کی کچھ شرح الفاظ گئے، ثمرات روزے کے فائدوں میں بجز سوائے شب بیدار رت جگہ کرنے والے جی، اور مشقت مطلب کیا ہوا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ اس کا یہاں تک کا مطلب کیا ہوا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں صرف بھوکا رہنے کے علاوہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر اس سے آگے ہے اور بہت سے شب بیدار یعنی رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو صرف جاگنے کی تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی ثواب وغیرہ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا اس کی تفصیل آ گیا، چلیے۔ علماء کی اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کو سمجھانے میں، اس حدیث کو سمجھانے میں ایکسپلین یعنی وہی سمجھانے میں، چلیے چند اقوال ہیں، کچھ باتیں ہیں، چلو۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ یہی پڑھو۔ کتاب کوئی سی بھی ہو، چاہے ہندی کی ہو، انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، سبھی کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اس سے نہیں کہہ رہا۔ آپ یوں سمجھے کہ صاحب وہ پڑھ رہی ہے تو آج تو اس کی باری ہے، تو جو گیان آج دیا جائے گا وہ صرف اسی کے لیے ہوگا، ایسا نہیں۔ کتاب کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہمارے پڑھنے اور رکنے، پڑھنے میں اصل چیز ہے رکنا، کہاں ہے رکنا، یہ مین چیز ہے۔ اگر آپ اس کو وہیں روک لیں اور جہاں جس جملے میں جو پڑھنے کا انداز ہونا چاہیے، ٹیون ہونی چاہیے، وہ ہو، اور صحیح جگہ رکیں، دو چیزیں۔ پہلی چیز صحیح جگہ رکنا، اور دوسری چیز اس جملے کو پڑھنے کا انداز صحیح ہو، تو سامنے والا سمجھ، کوئی میرے جیسا ہی ہوگا سوکھی کھوپڑی کا جسے سمجھ میں نہ آئے۔ چلیے، کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا، اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا۔ پورا پڑھنا تھا یہاں، چلا۔ اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو بندہ صبح سے شام تک روزہ رکھ لے اور افطاری حرام مال سے کر لے، جھوٹ بول کے کمائے ہوئے روپے بھی حلال ہے، دھوکہ دے کر کمایا ہو، وغیرہ وغیرہ سب جانتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تو پورا روزہ گیا پانی میں۔
صبح سے شام تک روزہ رکھا اور شام کو افطاری کر رہے حرام مال سے. چلو. دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے. جس کا بیان آگے آئے. پڑھو. تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا. احتراز نہیں کرتا. گناہ وغیرہ سے بچتا نہیں یعنی گناہ کرتا. یاد رکھنا ابھی کسی سے بھی پوچھوں گا کتنے آدمی ہو گئے کون کون سے ہو گئے. چلو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جمع ہوتے ہیں. جامع کا لفظ ہے معنی اور طرح سے مکمل مطلب جیسے چھوٹی بات معنی بہت چھوٹی سی بات ہو معنی کیا ہو اسے کہتے ہیں جامع. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی ان کی باتیں جامع ہوتی ہیں چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں شارٹ اینڈ اسی کو اردو میں جامع کہتے ہیں. اب آگے سمجھانے کی ضرورت نہیں جب لفظ شارٹ اینڈ سویٹ آ گیا تو اب جامع کی تفصیل میں جانے کی ضرورت اب سمجھ گئے. چلیے. یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری نہیں شب بیداری یہ موصوف صفت ہے مضاف الیہ نہیں موصوف صفت بھی نہیں ہے. چلیے. اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری شب بیداری ہاں شب بیداری. اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تقریباً تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا. اسی طرح مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے. حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں. ایسے ہی بہت سے راتوں کو عبادت کی نیت سے جاگنے والے ایسے ہیں کہ انہیں صرف جاگنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں. اب یہ تو حدیث ہو گئی. اب اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے فائدے میں چند باتیں آئی ہیں. نمبر 1 پہ کیا ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور نمبر 2 پہ ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے. نمبر 3 میں ہے روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا یعنی 3 آدمی ہو گئے. پہلا وہ روزے دار جو حرام مال سے افطار. نمبر 2 وہ روزے صرف غیبت کرتا ہے مت بولیے وہ روزے دار جو غیبت کرتا ہے. نمبر 3 پہ کیا نہیں کرتا احتراز نہیں کرتا. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں سوائے اپنی مشقت کے روزے دار کو اپنی بھوک کے علاوہ اور رات جاگنے والے کو
جاگنے کے علاوہ کچھ بھی ملتا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ حدیث پوری ہو گئی نا یہاں تک؟ نمبر 1 پہ ہے، کیا آپ کا روزہ محض بھوک ہے؟ حدیث کے پوائنٹ، کیا آپ کا روزہ صرف بھوکا رہنا ہے؟ اس حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ محنت ضائع، اجر غائب۔ کیا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں بھوک کے سوا کچھ بھی، تو صبح سے شام تک کی محنت ضائع ہو گئی نا۔ ضائع ہونا یعنی رف ہو جانا، بیکار جانا۔ اور بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگی کے سوا کچھ بھی، وہی تمہارا رزق۔ محرومی کا پہلا سبب، یہ 3 لوگ جو محروم ہوتے ہیں، روزے دار روزہ رکھ کر بھی جو محروم ہو جاتا ہے، اس کا پہلا سبب، دن بھر کی بھوک پیاس بے سود ہے اگر افطار شاباش۔ حرام مال کا گناہ روزے کے ثواب پر بھاری، حرام مال کا گناہ روزے کے ثواب پر بھاری ہے، اس لیے افطاری اور بلکہ کھانا پینا اپنا روزانہ کا کیسے ہونا چاہیے؟ حرام مال سے حلال۔ دوسرا سبب، زبان کی بے احتیاطی، جس کی وجہ سے روزہ بیکار ہو جاتا۔ بیکار ہو جاتا ہے یعنی کوئی ثواب نہیں ملتا، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کا جاگنا ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یوں کہہ لیجئے کوئی سا بھی نیک عمل اس کی وجہ سے برباد ہو جاتا۔ کوئی سا بھی نیک عمل، زبان کی بے احتیاطی، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، وہ سبب جس کی وجہ سے روزہ اور عبادتیں بیکار ہو جاتی۔ دوسرا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں غیبت، پیٹھ پیچھے برائی میں مبتلا رہے، برائی کرنے والا دوسروں کی، اس کا روزہ، ارے بولو، ایسے شخص کے حصے میں صرف بھوکا رہنا آتا ہے، اسے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی ملتا نہیں ہے۔ کسے؟ غیبت کرنے۔ روزے کی حقیقت صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، روزے کی حقیقت نام ہے، روزے کی حقیقت روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں۔ اگر روزے میں گناہوں سے پرہیز نہیں ہے تو حدیث کی وعید کے مطابق حاصل صرف بھوکا رہنا۔ اگر روزے میں کیا نہیں ہے، گناہوں سے بچنا نہیں ہے، تو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملے گا ثواب کسی بھی طرح۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ بس صبح سے شام تک بھوکے رہ لو، اس کا نام روزہ ہے، جو کہ یہ غلط بات، یہ سوچ غلط ہے۔ روزہ جب ہے جب آنکھوں کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، دماغ کا روزہ ہو، ہاتھوں کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو۔ ان کا روزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استعمال گناہوں کے کام میں نہ۔ رات کی عبادت اور ریاکاری، تہجد اور تراویح اس وقت بیکار ہو جاتی ہیں جب مقصد محض دکھلاوا اور شہرت ہو۔ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی، صرف روزے کے ساتھ اور تہجد کی عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ بات، کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ہے، اگر اس میں آ گیا ریاکاری یعنی دکھلاوا تو وہ عبادت گئی۔ لیکن یہاں ایک بات کہہ دوں کہ اس وجہ سے کہ ابھی ہم کچھ نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں دکھلاوے کی نیت ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، تو یہ سوچ کر کہ یار یہ کام تو میں اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہا، چھوڑو اس ہم نہ کرتے، تو یہ تو اس سے زیادہ بڑا گناہ ہو گیا، اس لیے کرتے رہو۔ کوئی بھی نیک کام شروع میں ریا ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، کرتے کرتے ریا کب تک وہ دکھلاوا کرے گا؟ اب تو لوگوں کو پتہ ہی چل گیا، ایک وقت آئے گا اس کی یہ سائیکولوجی ہوگی، اس کا دل اندر سے کہے گا کہ یہ کب تک دکھلاوا کرے گا، سب کو پتا ہے، پورے محلے کو پتا چل گیا تو لمبی نماز پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر اس کی وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی،
پہلے دکھلاوا پھر عادت بن جائے گی. اب اس کی عادت بن گئی, چلو نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بس پڑھ رہے ہیں. یہ ہے عادت والے نمازی. پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بس پڑھنا ہے. تو ایک عادت بن جاتی ہے. پہلے دکھلاوا کے لیے پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے پھر عادت بن گئی, پھر عادت سے عبادت. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کے اندر جیسی نماز ہونی چاہیے, جیسا وہ نیک کام ہونا چاہیے تھا, ویسا ہی وہ انسان اس کو کرنے والا بن جائے. اس لیے اس وجہ سے کہ اس کام کو ہم ریا کے لیے کر رہے ہیں, نیت صاف نہیں ہے, چلو چھوڑو اس کو نہیں کرتے, نہیں, اس کو کرتے رہو. پہلے ریا, پھر عادت, پھر عبادت بن جائے. عبادت میں غیبت اور ریاکاری جیسی آمیزش یعنی ملاوٹ سے ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. کوئی سی بھی عبادت ہو, اس میں دو چیزیں آ جائیں, غیبت آ جائے اور دکھلاوا آ جائے. کیا آ جائے؟ دکھلاوا آ جائے یا غیبت آ جائے, تو ساری محنت, مطلب وہ نیک کام کرنے کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے. جیسے کہ رات کو جاگے ہیں, رات کو جاگے, جیسے شب قدر میں زیادہ تر لوگ جاگتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ مل جائے. تو اب وہ 2 3 4 جنے جاگتے ہیں نماز پڑھ پڑھ کے. کب تک پڑھے؟ چاہے میں ہوں یا کب تک انسان پڑھے؟ اب ہم صحابہ جیسے تو ہے نہیں کہ بس رکعت باندھی اور فجر کی اذان پہ سلام پھیرے. تھوڑی دیر میں ہم لوگ تھک جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے, خدا سے کنیکشن کمزور ہے, کمزور ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فیلنگ, وہ جذبات, وہ اثر ہماری عبادت میں نہیں آتا. تھوڑی دیر میں تھک جاتے. کیا ہو جاتے ہیں؟ تھک جاتے. اور نماز پڑھ پڑھ کے پھر وہ تسبیح پڑھ لی, نماز پڑھ کے پریشان ہو گئے, تسبیح پڑھنا شروع کیا. اب تسبیح پڑھ کے کب تک پڑھیں گے؟ اب وہ آ رہی ہے جھپکی بیٹھو, کہہ رہی چائے نہ بنا رہی, وہ چائے بنا لی. وہ چائے کی پھر چائے پہ چرچا, چائے پہ فلانا ایسا ہے, فلانی ہے, پوری عبادت گئی پانی میں. اس لیے دو چیزیں, غیبت اور دکھلاوا. غیبت اور جب لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی غیبت کرنا زنا سے زیادہ خطرناک ہے, تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں. اپنی صحیح ہونے کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو حق بات کہتے ہیں, جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور حق بات تو کہنی چاہیے. حق بات نہیں کہنی چاہیے, بالکل کہنی چاہیے, لیکن برائی نہیں کر سکتے آپ. حق بات اس کے منہ پر کہیں گے, اس کے پیچھے نہیں کہہ سکتے. سمجھ آ گیا؟ یہ تو ایک تو سمجھدار ہے. سب سے بڑا خسارہ, سب سے بڑا نقصان, رمضان کے مہینے کا سب سے بڑا نقصان, اور یہ کام تو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں. زیادہ رات بھر نفلیں پڑھی یا عبادت کی, صبح جلدی جگ گئے اور تہجد پڑھ کے سحری کھا لی, کھا پی کے سو گئے, نماز گول, نماز گول کر دی. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ تو ایسا ہوا کہ رات کو نفل کے لیے جاگے اور فجر جو کہ فرض ہے وہ چھوڑ دے. ایسا نہیں ہونا. اگر ایسا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ رات کی ایک بار ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کیسے ہیں, کہ اگر رات کو زیادہ جاگیں گے اور صبح پھر فجر رہ جائے گی, رات کو زیادہ جاگیں گے صبح پھر فجر رہ جائے گی, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری شب بیداری بیکار بلکہ نقصان دہ ہیں. کہ اس طرح رات کا جاگنا جس کے جاگنے کے بعد فجر کی نماز گول ہو جائے, ایسا جاگنا بیکار ہے. اس لیے ایسا جاگنا نہیں چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے نماز پڑھا کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے, جیسے اس دن پوچھ رہے تھے کہ آپ کدھر منہ کر کے کیوں بیٹھے. تو ایسے حضرت عمر گھوم کے بیٹھے, لوگوں پر نگاہ ڈالی, کون ہے کون نہیں ہے. تو ایک بندہ نہیں تھا, ایک بندہ. تو اپنی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے ان کے گھر پہنچ گئے, ایسا پتا کرے بیمار تو نہیں ہے, کوئی ضرورت ہو تو ہم مدد کر لیں. اس نیت سے گئے. گھر جا کے پتا چلا کہ وہ اماں نے کہا, وہ تو صاحب یہ بیٹے, آپ کے بیٹے صاحبزادے نماز میں نہیں آئے تھے کہ وہ رات کو تہجد پڑھ رہا تھا, نفل پڑھ رہا تھا, صبح وہ سوتا رہ گیا, صبح سوتا رہ گیا.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے پوری رات تہجد پڑھنے سے، نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسی رات کی عبادت جس عبادت کی وجہ سے فرض چھوٹ جائے، یہ صرف اس بات کی، یہ تو ایک پوائنٹ ہے، مطلب کوئی بھی ایسا نفل کام جو فرض نہیں ہے اس کی وجہ سے کیا چھوٹ رہا ہے؟ فرض کیا چھوٹ رہا ہے؟ کہا آپ پڑھنے نہیں آئے تھے کل کے مول صاحب روزہ، آپ کل پڑھنے نہیں آئے تھے روزہ رکھا، روزہ بھی فرض ہے، پڑھنا بھی فرض ہے، ایک فرض کی وجہ سے دوسرا فرض چھوڑ دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھئی پڑھنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ صاحب پڑھنے نہیں آئے تھے کہ وہ گھر میں عقیقہ ہو رہا تھا، تو چھٹی ہو رہی تھی، عقیقہ تو یہاں کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کوئی کرتا ہے، تو وجہ سے نہیں ہے۔ تو ایک غیر ضروری کام کی وجہ سے ضروری کام کو چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باثمر روزہ کیسے ہو؟ یعنی ایسا روزہ جس کا فائدہ ہو، جس کا ہمیں فائدہ ہو، ایسا روزہ کیسے ہوگا؟ نمبر 1 پہ ہے حلال افطار، افطاری آج تک ریکارڈ ہے، میں نے اپنی پیسوں کی ہی افطاری کھائی، اپنے پیسوں سے کچھ لایا ہوا کھا لیتے افطار، نہیں جانا چاہیے، سرکا دو، ہاں سرکا دو، نہیں پڑے گا، سرکا دو، باہر پھینک دو نا بھائی، اتنا زیادہ فکر ہے تو پھینک دو کچرے میں، ارے تو پھینک دو، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے نہیں کھلاؤ کہ منہ میں ہی گھسے رہو، مت کھلاؤ تو پھر کھا لیو، پھر وہ ایک الگ بات، پتا ہے کہ سامنے والے کا کھانا حرام کا ہے تو پھر پورا بچنا ہے، اور اگر کہیں کھانا پڑ جائے لحاظ میں، شرم میں، کیونکہ آج کل ہمیں اللہ کا تو لحاظ ہے نہیں، لوگوں کا لحاظ ہے کہ وہ ناراض ہو جائے تو بھیا چر لے، اور پھر جتنے کا چرا ہے اتنا صدقہ نکال، تو ایک اندازہ لگا لے کہ جتنے کا کھایا ہے اتنے روپے کسی کو دے، لیکن پھر اصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا۔ نمبر 2 پہ ہے روزے میں گناہوں سے، مطلب روزہ باثمر کیسے ہو، یعنی نفع بخش روزہ کیسے ہو، اس پر یہ پہلا پوائنٹ ہے، افطار حلال ہو، سحری حلال، یہ نہیں کہ صاحب سحری تو تم حرام سے کریں، افطار گناہوں اور غیبت سے اجتناب، یعنی بچنا، اپنے آپ کو بچنا۔ نمبر 4 پہ ہے خلوص نیت، یعنی صرف ریا سے پاک ہو، دکھلاوے کی نیت روزے میں نہ، اور ہم روزے کی حالت میں فرائض کی نفل پر ترجیح، یعنی نفل سے زیادہ فرضوں کی پابندی کرنی چاہیے، نہیں ہونی، نفل سے زیادہ، مطلب وہ کام جن کا کرنا فرض نہیں ہے ان کی وجہ سے فرضوں میں وہ کام جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، ان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگلی حدیث بڑی لمبی ہے اور ہو نہیں جائے گا پورا، چلیے پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک دے دے ایک صحیح سے کون ہی دے دے ایک بڑھیا سے، ڈھال ڈھال ہے جب تک اس کو ہاڑ نہ ڈالے، پھاڑ نہ ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو باڑ نہ ڈالے۔
फायदा फाड़ 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 न दे। वो तो उसको तो हम आगे पढ़ेंगे ना, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि भाई रोजा कैसे फाड़ा जाता है। कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं कि उसको पकड़ के फाड़ते हैं। ये तो न दिखने वाली चीज है, तो इसको कैसे फाड़ेंगे वो बता हैं? हैं? अच्छा रोजे खोल के चलो। ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत करता है, उसी तरह रोजा से भी अपने दुश्मन यानी शैतान से हिफाजत होती है। ढाल का मतलब यह है कि एक रिवायत में आया है कि रोजा हिफाजत है अल्लाह के अजाब से। रिवायत बोले तो एक हदीस में, एक हदीस वारिद हुआ है, आया। दूसरी रिवायत में ये दूसरी रिवायत में है कि रोजा रोजा जहन्नम से हिफाजत है। दूसरी रिवायत में एक रिवायत में वारिद हुआ है कि मेरे साथ पढ़ते रहे। किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह रोजा किस चीज से फट जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा झूठ और गिबत से। इन दोनों रिवायतों में और इसी तरह और भी मुतादिद रिवायात में रोजे में इस किस्म के उमूर से बचने की ताकीद आई है। ताकि इस किस्म के उमूर से बचने की ताकीद आई है, सख्ती आई, सख्ती आई। इस किस्म के उमूर से, उमूर उमूर है, उमूर माना पूछ रहे हैं ना, कामों से, इस किस्म के कामों से बचने की ताकीद आई है, बचने की सख्ती आई है, या दूसरे लफ्जों में कर्राई से मना किया है। और रोजे का गोया जाए कर देना इसको करार दिया है, और रोजे का जाए कर देना इसको करार दिया है। मतलब ना करना, जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया है उनसे न बचना, ये ऐसा है जैसे रोजे को जाए कर देना। जाए कर देना तो समझते ही, अल्लाह का शुक्र है आप लोग। हमारे इस जमाने में रोजे के काटने के लिए बस गला रोजा पास करने, रोजा पास, इसको करार दिया जाता है कि वाही तबाही। ये क्या, ये ईरान कुरान की बातें, मेरी तेरी बातें शुरू कर दी जाए। बाज उलमा के नजदीक जो तो झूठ और गीबत से रोजा टूट जाता है। ये दोनों चीजें इन हजरात के नजदीक ऐसी है जैसे कि खाना पीना वगैरह सब रोजे को तोड़ देने वाली चीजें हैं। यानी जिन बाज उलमा के नजदीक, देखो यहाँ से यहाँ बड़ी सख्त बात थी ये। बाज उलमा के नजदीक झूठ और गीबत से रोजा हकीकत में टूट जाता है, जैसे खाने पीने से टूट जाता है। हमारे यहाँ नहीं टूटता, बेफिक्र करो, हम तो खूब करेंगे गिबत। क्या भाई, हमारे यहाँ नहीं टूटता, हम खूब करेंगे है? जमहूर के नजदीक अगरचे रोजा टूटता नहीं। जमहूर क्या होते हैं? जमूरा जमूरा जमूरा। जमहूर से मुराद ज्यादातर उलमा के नजदीक अगरचे रोजा टूटता नहीं, मगर रोजे के बरकत जाते रहने से तो किसी को भी इनकार नहीं। मशाइख ने रोजे के आदाब में 6 उमूर तहरीर फरमाए हैं कि रोजेदार को इनका एहतमाम जरूरी है। यानी उलमा ने रोजे के 6 आदाब बताए हैं जिनकी पाबंदी रोजेदार को करनी चाहिए। अव्वल अव्वल बोले तो निगाह की हिफाजत। नंबर 1 निगाह की हिफाजत। ये निगाह क्या होती है, जानते हैं?
کیا بات کہ بے محل کسی جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ کیا خلاف ہے؟ پڑھنا، نگاہ کا پڑ جانا، پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے، جیسے کہ آج کل ہماری تمہاری موبائل میں تو یہ ہے واحد تباہی، اوپر گیا نا، واحد تباہی۔ اب تو واحد تباہی، پہلے ایک زمانہ تھا کہ واحد تباہی اور تیری میری کرنے کے لیے ایک آدمی اور چاہیے تھا، اب تو کوئی ضرورت نہیں۔ اب تو اکیلا آدمی واحد تباہی پھیرے گا، بلکہ واحد تباہی سے کرنا لفظ ہو تو وہ بھی واحد تباہی تو کچھ بھی نہیں ہے، جو چیزیں موبائل سے ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچنا چاہیے۔ پھر نبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو و لعب یعنی کھیل کود وغیرہ ناجائز جگہ پر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی شانہ اس کو ایمانی نور نصیب فرماتے ہیں۔ بڑی شاندار ہے، جو شخص کیا کرے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائے، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو ایسا نور ایمانی یعنی ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس اور لذت اور مزہ قلب یعنی دل میں محسوس کرتا ہے، مزہ آتا ہے۔ پھر اس کو صوفیاء نے، پھر آگے ہے صوفیاء، جانتے ہیں نا، بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شأنہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف، کہاں ہے نشا انگلی رکھنا، کیا پتا نہ دکھ رہی تو اس کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو، تو ماڈرن زمانہ ہے، کوئی پتہ نہیں کون کیا کر جائے۔ تو یہاں سے یہ صوفیاء نے بے محل، حدیث میں آیا نا بے محل نگاہ نہ پڑے، حدیث میں آیا، ابھی کہاں آیا ہے، انگلی رکھیو، آیا ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہاں، اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے علماء صوفیاء نے یہ کہا ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے، یعنی ہر ایسی چیز کو نہیں دیکھنا جو دل کو اللہ تعالی سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ، بتائیے، یہاں تو ایسی چیزوں کو دیکھنے سے منع کرتے اور ہم موبائل میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں روزہ کھٹک گو، روزہ پنکھا کھٹک گو، پنکھا لوٹ گو۔ ہاں، روزے کی حالت میں اعمال بد کی نحوست یہ ہے، یہ نظر آتی ہے، یہ سامنے آتا ہے کہ پنکھا لوٹ جاتا ہے، روزہ کھٹکتا ہے وغیرہ، مطلب اس کو روزے کا احساس ہوتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے 2 دن ہو گئے کھایا ہی نہیں ہے۔ اور ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے اور بدنگاہی سے، اور یہ ابھی جیسا بتا رہے ہیں کہ بے محل کی تفسیر میں ایسی چیزوں کو بھی وہ نظر میں نہیں لاتا جس سے دل اللہ سے ہٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے، ان چیزوں پر بھی ارے بولو نگاہ نہیں ڈالتا، تو پھر اسے روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا، شام کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ایک بندہ ہے کہ وہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کا روزہ الگ طریقے سے کٹتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس طرح ہونا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث نمبر 9 میں ہے آیا ہے، تو اسے شام کو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اعمال بد کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ روزے کا احساس بہت سخت ہوتا ہے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی۔ بدگوئی کیا ہوتی ہے؟ بدگوئی، اتنی لمبی زبان جب عورت کی نکل جاتی ہے نا، اسی کو کہتے ہیں بدگوئی، بد کلامی۔
جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں جب عورت بولنا شروع کرتی ہے نا، شیطان السلام علیکم، میری اب کوئی ضرورت نہیں، چلو، شیطان سلام کرتا ہے اور پھر سلام ہی دیتا. اب یہ ہمارے استاد جی آگے ہیں، اب چیلوں کی ضرورت. وہ حقیقت میں چلا جاتا ہے، میں یہ صرف کھانے کے لیے نہیں کہتا، حقیقت میں چلا جاتا. بخاری شریف کی روایت میں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا تمسخر یعنی ہنسی مذاق، بیکار ہے. وہ ایک لفظ تمہارے یہاں بولا جاتا ہے لیکن وہ میں یہاں بولنا مناسب نہیں. جس ہنسی مذاق کی وہ منع کر رہے ہیں نا، وہ اس کے لیے ایک لفظ ہے آپ کی بھاشا میں. جھگڑا وغیرہ نہ کریں. اگر کوئی اچھا پچھلے 2 لفظ، آخری 2 حرف بتا دوں جو کہہ رہے. اچھا نہیں، میں آپ کے لحاظ میں نہیں مت بول رہا ہوں، مجھے ویڈیو سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے کوئی سنے کیسے سنے، مجھے آپ کا لحاظ ہے، اگرچہ آپ کو میرا لحاظ نہیں رہتا لیکن میں آپ لوگوں کا لحاظ کرتا ہوں. اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے چٹ احمدی، یعنی دوسرے کی ابتدا، دوسرے کی شروعات کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے، اور اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہتے کہ میرا، اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھائے، ارے یار تیرا روزہ ہے، تو سمجھ جا کیوں چڑھ رہا ہے کھاوا کا. تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں، ایسی فضول باتوں کا، بیکار باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے. چل آگے چل. پھر بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑے، پھر اس کو افطار کرا دینا چاہیے. غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز یعنی ضروری ہے. احتراز یعنی بچنا ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے حقیقت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، مروے وائی گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی. میں نے نہیں کہی ہے، کتاب میں لکھ رہی. ہاں یہی ہے مطلب، ہلاکت کے قریب ہو گئی، مر رہی ہے، جان نکل رہی ہے، زبانیں لٹک گئی، لمبی لمبی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا. دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ، جیسے آپ کو حیرت ہوئی یار یہ کیا ہو گیا، تو ان لوگوں کو بھی حیرت ہوئی یعنی تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ شأنہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا، یعنی جب صبح افطاری سحری کی تھی تو وہ بالکل صحیح طریقے سے انہوں نے سحری کی، خوب بڑھیا طریقے سے، اور حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا. کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت اور غیبت کرنے والے کو قرآن کریم میں ایسا بتایا ہے کہ جیسے وہ اپنے بھائی کا، مطلب جس کی وہ غیبت کر رہا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے، وہ بھی اس کے موت کے بعد. تو حقیقت میں یہ پیالے میں مال پانی اس لیے پتہ چلتا ہے کہ غیبت اس حدیث سے کرنی چاہیے. گوشت کھا بھی تو ملے گا، فری کو غیبت نہیں کرنی. اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے، بولے تو ٹپکتا نکلتا ہے، بات سمجھ آتی ہے. لکھ رہا ہوگا نکلتا ہے. اچھا، مترشح کا مطلب لکھا ہے نکلنا، ہم کہتے ہیں ٹپکنا. لیکن اس کا مطلب ہوگا کہ اس حدیث سے ایک مضمون یعنی ایک بات اور مترشح ہوتی ہے، یعنی ایک بات اور سمجھ آتی، ایک بات نکل کر اور آتی ہے ہمارے سامنے، سمجھ میں اور آتی
کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ کار اس کی تائید اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر، متقی بولے تو پرہیزگار جیسے کہ آپ لوگ، ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ تجربہ ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہ شام ہو جائے بالکل حساس بساس، کوئی مطلب ہے ہی نہیں، اور ایک بندہ ہے منہ لٹکا کے کیسا پنکھا لوٹ اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں یعنی روزے کی حالت میں احتراز کرے، یعنی بچے، بالخصوص غیبت سے، یعنی خاص طور پر غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مسئلہ تجویز کر رکھا ہے، اور آج کل موبائل سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل موبائل اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک، سب بیکار ہے، کوئی لہو لائب ابھی لب جگہ ہیں لہو لائب کے کاموں میں، یعنی کھیل کود کے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے، سو جاؤ نا، سب سے بیسٹ آپشن روزے میں سو جاؤ، لیٹے رہو، مگر غیبت نہیں، موبائل کا استعمال تو روزے میں کرنا ہی نہیں، کیا ضرورت پڑ رہی ہے بھائی؟ ٹائم پاس، ٹائم دیکھنے کے لیے، اچھا گیم کھیلنے۔ روزے کو روزہ بنانا ہے تو باقی پھر تمہاری مرضی، ایک نہیں دو چلا، پاپا کا، امی کا، بھیا کا، باجی کا، جتنے مل سکتے ہیں سبوں کو رکھ لو، ٹی وی اور رکھ لو، ساری چیزیں سامنے رکھو۔ اگر روزے کو روزہ رکھنا ہے تو السلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ خیر ہم کہاں تھے؟ روزے کو روزہ بنانا ہے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا، خاص طور پر غیبت سے، اور آج کے زمانے میں 2026 میں خاص طور پر موبائل سے، اور موبائل میں خاص طور پر فیس بک سے خاص طور پر، اور پورے ہی موبائل سے بچ جائیں تو پھر مزہ ہی مزہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاؤ صاحب یہ 5 منٹ کا کام کر کے 5 منٹ کا کوئی کم یاد آیا، جیسے کہ مان کر چلتے ہیں کہ آج روزے کا زمانہ چل رہا ہے، ایک تو کچھ نیا آئٹم بناتے ہیں، تو وہ 10-20 منٹ کا کام ہے، 10-20 منٹ کی نیت سے موبائل لیا تھا اور ہو گیا 1 گھنٹہ، ایک دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، چوتھا دیکھا۔ اس لیے یہ تو مصیبت کی جڑ ہے۔ ریسیپی کی کتابیں آتی ہیں وہ رکھو، کچھ نیا ہی بنانا ہے، اور کچھ میں کیا بتاؤں میں آپ کو۔ تو خیر، روزے کو روزہ بنانا ہے تو غیبت سے اور سارے گناہوں سے، اور آج کل 2026 کے ماڈرن زمانے میں موبائل سے تو یہ والا آنکڑا ہونا چاہیے، تو روزہ رہ جائے گا، نہیں تو قسم خدا کی قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے۔ غلط استعمال کے لیے کون منع کر رہا ہے؟ لیکن صحیح، ہاں غلط استعمال کے لیے منع کر رہے ہیں، صحیح استعمال کے لیے کون منع کر رہا ہے؟ لیکن صحیح استعمال کے لیے ہم نے اس کو کھولا کہ چلو صاحب سبق ہی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ سبق پورا ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ یوٹیوب کا الگوریدم گانا سجیشن کر دیتا ہے، یا کوئی ڈانس وغیرہ، اپنے آپ ویڈیو ختم ہونے سے 1-2-5 سیکنڈ پہلے مختلف ویڈیو اسکرین پر آ جاتے ہیں، چلو تو چالو ہو جائے۔ اس لیے اسلام جو ہے ان چیزوں پر روک لگاتا ہے جس کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے۔ مثال، بد نظری اسلام میں گناہ، غیر محرم کا ایک دوسرے کو
देखना गुनाह, देखने में क्या जा रहा है, देखने से बात जिना तक पहुंचती है। तो असल रोकना है जीना को, तो इस्लाम ने रोक लगा दी उस जरिए पर जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंच सकते हैं, उस सीढ़ी को ही काट दो। तो ऐसे ही ये है, अगर रोजा बचाना है, रमजान रमजान छुट्टी, तो रोजा बच जाएगा। रात का टाइम रमजान से बाहर हो जाएगा, तो रमजान में से बाहर निकल जाएंगे, रमजान के महीने में से बाहर निकल जाएंगे। तो फिर हाँ, जब इतेक पड़ी है तो देख लियो, सही बात। अल्लाह ताला शानहू ने अपने कलामे पाक में गिबत को अपने भाई के मुर्दार गोश्त से ताबीर फरमाया है, और अहादीस में भी बकसरत इस किस्म के वाकयात इरशाद फरमाए गए हैं, जिनसे साफ मालूम होता है कि जिस शख्स की गिबत की गई उसका हकीकतन गोश्त खाया जाता है। कुलसूम सबक हो गया है। नबी करीम मिल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा चंद लोगों को देखकर इरशाद फरमाया कि दांतों में खिलाल करो, बूटी दिख रही है, दांतों में खिलाल करो, बूटी दिख रही है। उन्होंने अर्ज किया कि हमने तो आज कोई गोश्त खाया नहीं, हमने तो आज गोश्त चखा भी नहीं, तुम दांतों में फंसे गोश्त की बात कर रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फुला शख्स का गोश्त तो तुम्हारे दांतों को लग रहा है, फुलाने का गोश्त लग रहा है, मतलब तुमने उसकी बुराई की है। मालूम हुआ कि उनकी गीबत की थी। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज में रखे कि हम लोग इससे बहुत ही गाफिल है, लापरवाह गाफिल है, कोई मतलब ही अवाम का जिक्र ही नहीं, खवास मुब्तला है। मतलब आम आदमी तो क्या बचते, यहाँ तो अच्छे अच्छे बड़े अच्छे खासे मुल्ला जी भी गिबत में लगे हुए हैं, अच्छे खासे दीनदार भी गिबत में लगे हुए हैं। आम आदमी तो क्या करता, जो बिल्कुल नेक बने हुए नेक लोग हैं मोहल्ले के, वो गिबत करते हैं, वो भी मस्जिद में गिबत करते हैं, वो भी मस्जिद में। साकी शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ पे खुदा नहीं। काफिर के दिल में जा, उसके दिल में खुदा नहीं। खैर, तो लंबे अशार हैं, एक शार, फिर उसका जवाब, फिर शायर, फिर उसका जवाब, फिर शायर, फिर उसका जवाब, फिर शायर, फिर उसका जवाब। खैर, तो अवाम का जिक्र क्या, खवास भी, यानी जो नेक बने फिर रहे हैं वो भी गिबत करते हैं। उन लोगों को छोड़कर जो दुनियादार कहलाते हैं, दीनदारों की मजालिस भी बिलोमूम इससे कम खाली होती है। इससे बढ़कर ये है कि अक्सर इसको गिबत भी नहीं समझा जाता है। अगर अपने यहाँ किसी के दिल में कुछ खटका भी पैदा हो तो उस पर इजहारे वाकया का पर्दा डाल दिया जाता है। वही जो मैं कह रहा था, अगर किसी को समझाएं तो यूं कहते हैं कि हम गिबत थोड़ी करते हैं, हम गिबत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम गिबत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम गिबत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं भाई, हकीकत बिलउमूम यानी आम तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया गिबत क्या चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की पसे पुश्त पीठ पीछे ऐसी बात करनी जो उसे नागवार हो। साहिल ने पूछा कि अगर इसमें वाकयतन वो बात मौजूद हो, यानी जो बात हम कर रहे हैं उसकी पीठ के पीछे, वो हकीकत में वो चीज उसके अंदर है, जिस बात का तज़किरा हम उसके पीठ पीछे कर रहे हैं वो बात उसमें है, फिर भी हम नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जभी तो गिबत है, जिस बुराई की तुम बात कर रहे हो, जिस बुराई को तुम बतला रहे हो, वो बुराई अगर उसमें है जभी तो गिबत है, और अगर नहीं हो तो तोहमत है जभी गिबत है, और नहीं है तो तोहमत है। अगर वाकया मौजूद न हो तो तब तो
بہتان ہے، یعنی تہمت ہے، الزام ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب قبر کا عذاب، صحیح ہے۔ ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک کو قبر کا عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ غیبت کرتا تھا، اور دوسرے کو قبر کا عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ اس لیے دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو سختی کے ساتھ بچانا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یوں ہے، مفہوم یوں ہے کہ استنزہوا عن البول فإن عامةً عذاب القبر منہ، کہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچاؤ، کیونکہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہے، یعنی راستے ہیں۔ سود یعنی بیاج، پیاز نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں بیان میں فرمایا کہ پیاز لینا دینا کھانا پینا حرام ہے۔ بیاج، ہاں ہاں بیاج، میں وہ بیاج کہہ رہا ہوں، پر وہ ایک بھائی صاحب میرے جیسے تھے، وہ نشیڑی سے مراد سونے والے، وہاں بیٹھے بیٹھے تھے، سو رہے تھے، وہ بیاج کا لفظ کان میں پڑا ہے، پیاز، وہ سمجھے پیاز، نے نہ دیکھی آن نہ تان، وہ سیدھا گھر بھگا۔ مولوی صاحب کہہ رہے کہ بھائی آواز کے جا رہا ہے کہ رکو رکو میں آیا، وہ گھر گیا، وہ پیاز کا اکٹھا تھا اٹھا کے، وہ بیوی کہہ رہی کیا ہوا کہ مولوی صاحب نے بیان میں فرمایا کہ پیاز کا کھانا حرام ہے، اور ابھی تو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان میں اور ہم سود کھا لیں گے؟ آخر اتنے تو مسلمان ہم ہیں، ہم پیاز نہیں کھائیں گے رمضان میں، اور پیاز ہم کھا لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پیاز، وہ مولوی صاحب بیاج کہہ رہے ہو، یہ پیاز سمجھا، اور جا کے پورا کٹا خالی کر دیا باوڑی میں، شمشاد بھائی کے گھر کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوٹ کے آئے تو امام صاحب کہا بھائی صاحب کہاں گئے تھے؟ کہ وہ آپ کہہ رہے تھے پیاز کھانا حرام ہے، تو وہ آج ہی میں کٹا لایا تو کہہ گیا۔ خیر، تو سود یعنی بیاج، سود یعنی انگلش لفظ میں کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں بولو؟ انٹرسٹ، انٹرسٹ کہ انٹرسٹ ہے، جو بھی ہو، ہمیں کیا ہے، انگریز نہ لے، جو انگریز ہو وہ اس کی کوشش کر لے، جو بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، تو سود جو ہے بیاج، اس کے 70 یعنی 17 بولے تو 7 اور 0، کہ 0 اور 7 اور 0، 70 کے زیادہ دروازے ہیں، سود کے راستے ہیں، جہاں سے ہم وہ کام کر لیں تو وہ سود ہی ہے، وہ کام کر لیں وہ بھی سود۔ ہم سود سمجھتے ہیں کیا؟ میں نے آپ کو نہیں، آپ نے مجھے دیے، کیونکہ میں تو غریب آدمی، آپ نے مجھے دیے 10 روپے، اس شرط پر کہ 15 لوٹانے پڑیں گے، سال بھر پیچھے یا 1 مہینہ پیچھے، یا ہر مہینہ 1 روپیہ آپ کو دینا پڑے گا، اور سال بھر پیچھے آپ 1 روپے لوٹا دینا، معاف؟ اچھا، واپس سال بھر پیچھے واپس کرنا ہے، اور ہر مہینے میں 1 روپیہ آپ کو ہمیں دینا ہے، اور پوری رقم سال پورا ہو جائے جب دینا۔ ہم اس کو سود سمجھتے ہیں۔ اور بھی راستے ہیں سود کے، ایک راستہ یہ بھی ہے، دیکھو ہر وہ قرض، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹوپی کہاں گئی رہی؟ پائپ کی ٹوپی کہاں گئی؟ ایک کونے پہ تو ہے، ایک کونے پہ نہ۔ خیر، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، بڑے مالدار آدمی تھے، تاجر آدمی تھے، بزنس مین، کاروباری تھے۔ تو کسی نے ان کا قرض لے رکھا تھا، ان سے کیا قرض لے رکھا تھا؟ پیسے لے رکھے تھے۔ تو یہ پیسے کی وصولی کے لیے اس کے گھر پر پہنچ گئے کہ جب پیسے دے دیں، تو اس کے گھر کا سایہ پڑ رہا تھا، سایہ۔ امام صاحب اس سائے سے باہر ہٹ کے کھڑے ہوئے اور پھر آواز لگائی کہ بھیا آ جا، بات کرتے۔
तो जो साथ में लोग थे कि मुझे साहब धूप में खड़े हैं, आप अंदर आ जाओ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसने मेरा कर्ज ले रखा है, अगर मैं इसके घर के साए में खड़ा हो गया तो ये मेरे नजदीक ये भी सूद है। हाँ, बताइए, यहाँ तो लोगों को कर्ज देकर उसको निचोड़ लिया जाता है, अपने काम फ्री में करवाए जाते हैं। जो तय हुआ है कि भाई इतना % आपको देना है वो तो है ही है। कहा यार बाजार के अभी मत जाना, या काम करके आ पहले, हॉस्पिटल से दवाई ले, वो तो जाएगा बेचारा, कर्ज में आपके डूबा हुआ है, आपके एहसान तले, तो वो तो जाएगा, मगर ये भी सूद। खैर, बढ़कर मिलता है वो सूद है, नहीं लेना। बेशक उसे कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। बैंक में पैसा रखना आराम नहीं है। बैंक आपको जो दे रहा है, आपने उसमें डाले थे 1 लाख रुपए, 2-3 साल पीछे वो आपको दे रहा है 1.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, जो भी सिस्टम हो। अरे जो भी हो, इतने ना देते से क्या हो रहा है, हम यहाँ 50,000 वो 2 साल 10 साल पीछे एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो आप यूज नहीं करते, वो आराम। यहाँ तो घर घर में ही सिस्टम, वो ले लो छोड़ो मत। सदका क्यों, सदका अपने रुपयों का होगा, किसी गरीब को दे दो, वैसे ही बगैर सवाब की नीयत, और सवाब की नीयत रखी तो ईमान का खतरा है। एक तो हराम का रुपया चोरी करके लाए, जैसे कि मैंने आपके बटवे से चोरी 10 रुपए निकाल दिए, 200 रुपये हो गए, और मैंने शाम को इफ्तार पार्टी दे दी 5 आदमियों का, आ जाओ भाई आज शाम को हम इफ्तार करते हैं, और मैं उसके पीछे मेरे ये मकसद है यार सवाब मिल जाए, तो मेरा ईमान ही खत्म हो जाए, इसलिए कि वो चीज हराम की है, हराम चीज को इस्तेमाल नहीं करना, और तू सवाब की नीयत लगा रहा है उसमें। अब बताइए, घर घर में, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, घर घर में सूद है, घर घर में। खैर, तो कहाँ थे, 70 से ज्यादा बाब है, सूद के 70 से ज्यादा रास्ते हैं, शक्लें हैं। सबसे सहल और हल्का दर्जा अपनी माँ से जिना करने के बराबर है, और 1 दिरहम सूद का 35 दिना से ज्यादा सख्त है। और बदतरीन सूद और सबसे ज्यादा खबीस तरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है। नहीं आया समझ, कहाँ थे? हम्म, हम्म। सूद के 70 से ज्यादा बाप, सूद की 70 से ज्यादा शक्लें हैं, उन शक्लों में सबसे सहल यानी सबसे हल्की, सबसे आसान दर्जा, सबसे छोटा दर्जा, एन छोटा दर्जा जो है, उसका जो वबाल है, उसका वबाल अपनी माँ से जीना करने के, और 1 दिरहम सूद का 35 जिना से ज्यादा, यानी सूद का सबसे हल्का दर्जा जो है वो माँ से जिना करने के बराबर है, और 1 रुपये का सूद ऐसे 35 जिना से ज्यादा खतरनाक। समझ आ रहा है ना, सूद की बुराई समझ आ रही है ना। और फिर बदतरीन सूद यानी सबसे महासड़ियल महाखराब सूद, किसी मुसलमान की बेइज्जती करना। मैं आपकी बेइज्जती कर दूं, आप मेरी कर दो, या हम सब मिलके किसी तीसरे की करते हैं, या कोई तीसरा चौथा मिलके हम सब की करते हैं, इसका गुनाह
سب سے خطرناک سود جیسا ہے، اور سب سے ہلکا سود اپنی دیکھو ماں بات سمجھو، سب سے ہلکا سود اپنی ماں سے زنے کے برابر ہے، زنا کے برابر ہے، اور 1 روپے کا سود لینا ایسے 35 سودوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس سے زیادہ خطرناک سود کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے، مسلمان کو بے عزت کرنا، اسے تکلیف دینا کعبے کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کسی مسلمان کو کسی انسان کو بے عزت کرنا، اسے دکھ دینا، تکلیف دینا کعبے کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعید آئی ہے، تو یہ جو بات کہی کہ سب سے خطرناک سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے، تو آپ بیٹھ کے کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ اس کی آبرو ریزی ہی کر رہے ہیں، سب سے مہا کھڑوس سود کر کھا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس بات کے سمجھانے کا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے کہ بچائے لکھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے۔ تیسری چیز، چلیے تیسری چیز کہاں ہے؟ اچھا دھیان دو، چھوڑ دو، کوئی دقت نہیں۔ تیسری چیز مل گئی۔ جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ کیا ہے؟ کان کی حفاظت۔ ہر مکروہ چیز سے، ہر ناپسندیدہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ چوتھی چیز، باقی آ جائے بدنن مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی آ جائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ یعنی شک والی چیز حرام نہیں۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے چھوڑو اسے، بھاڑ میں جائے، وہ ہم نہیں کھائیں گے۔ یہاں تو لپ لپا رہی ہوتی ہے۔ دعوت کا انتظار رہتا ہے رمضان کے مہینے میں، کہیں سے افطار کی دعوت آ جائے، کہیں سے کنی کی دعوت آ جائے، مطلب ہاں روزے دار والی دعوت آ جائے۔ وہ کون کیسے کما رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے گھر کا چون تو بچے گا، یہ ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور سب پورا گھر جا رہا ہوتا ہے۔ کل دیکھا میں نے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ایک فیشن ہو گیا ہے کہ صاحب اس نے روزے دار کرے تو ہم بھی کریں۔ یہ بھی اس کے پیچھے بھی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کر دیتا ہے، ایک ہی پریوار کا ایک بندہ کرے گا تو اسی پریوار کا جو دوسرا اس کے لیول کا یا تھوڑا سا اس سے آگے ہے، وہ مجھ سے کم کمانے والا ہے، وہاں نے کر لے روزے دار، میں کرے، پھر وہ بھی کر رہا ہے، تو وہ اس میں ہوڑ چل رہی ہے۔ کیا چل رہی ہے؟ ہوڑ چل رہی ہے۔ ہاں، نیچا دکھانے میں ہوڑ ہو رہی ہے کہ وہاں نے 1000 کا کھانا کیا تھا، ہم 2000 روزے دار۔ اس کے پیچھے اپنی ناک ہوتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ثواب زیادہ مل جائے، پھر تو مزہ ہی آ جائے۔ اگر یہ بس نیت بدل لے کہ صاحب وہاں نے 1000 روزے کا ثواب کمایا تھا، میں 2000 کا ثواب کماؤں گا، تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں تک کون جاتا ہے؟ ارے وہاں نے مجھ سے زیادہ نام کما لیا، ہم کہاں رہ گئے، پیچھے رہ گئے۔ پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے، ارے رہ گیا۔ نہیں ہم چوتھی چیز میں تھے نا، مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے، کسی بیماری کے لیے دوا کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ سنکھیا ایک
چیز ہے، زہر ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ صاحب اس کو ملا لیتے ہیں تاکہ وہ جلدی صحیح ہو جائے، صحیح ہونے سے پہلے وہ بالکل عین صحیح ہو جائے۔ نیت کیا ہے؟ صحیح کرنے کی، وہ عین ہی صحیح ہے جائے، جنازے کی نماز ہو جائے گی باقی۔ تو پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، بھینس۔ افطار کے بعد تو من ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر تم لڑکیوں کا، کوئی چیت ہے نہیں، کوئی برتن، ہاں برتن باز ہو جاتے، بالکل کوئی چیت، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اور نہیں کھاتے تو چلو پانی اتنا بھرتے ہیں، پورا ایک مٹکا۔ خیر، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ یعنی جانوروں والی طاقت جو بدن میں ہے، گناہ کرنے کی طاقت کا کم کرنا ہے، اور قوت نورانیہ اور ملکیہ یعنی فرشتوں والی طاقت یعنی گناہ نہ کرنے کی طاقت کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا پیا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جائے گی۔ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں یعنی صبح سے اب تک جتنی کمی ہوئی ہے، سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں یعنی افطار کے وقت تو صبح سے اب تک جتنی کمی ہوئی ہے، تلافی مافات یعنی جتنی اب تک کمی ہوئی ہے، اور سحر یعنی سحری کے وقت حفظ ما تقدم میں یعنی شام تک کی تیاری میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کی اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی۔ علامہ جزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی کہر ابلیس یعنی ابلیس کے غصے کو اور شہوت نفسانیہ یعنی نفس کی طاقت کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی ہو، یعنی صبح سے شام تک جتنا کھانا نہیں کھایا نا، تو اس کم کھانے اور نہ کھانے کی وجہ سے جو ایک چیز ہمارے اندر نور والی پیدا ہوئی تھی اور شیطان کی طاقت کم ہوئی تھی، وہ اگر افطار کے وقت بھر دندنا کھا پی لیں تو وہ ختم ہو جائے گی، سیدھی سی بات۔ حقیقت ہم لوگ بجو جس کے اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اس کی سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف الگ الگ قسموں کی انواع یعنی الگ الگ قسموں کی مختلف الگ انواع قسموں الگ الگ قسموں کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ یعنی رمضان اور دوسرے مہینوں میں بس اتنا سا ہی فرق رہتا ہے کہ ہم 2 ٹائم کا کھانا دوپہر کو کھاتے، پہلا کھانا، اور شام کا کھانا شام کو کھاتے۔ اس کی جگہ بس یہ ہو گیا ہے کہ صبح دوپہر کا کھانا سحری میں کر لیا اور شام کا کھانا مغرب میں کر لیا، بس ٹائم چینج کیا ہے، باقی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس طرح رمضان گزارنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے۔ ہاں، پانچویں چیز، ہاں یہ ہو گیا تیسری چیز ہے، پانچویں چیز میں ہی تو چل رہے تھے۔ حقیقتاً ہم لوگ بجو جس کے اب کے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء یعنی بڑھیا بڑھیا چیزیں رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کی ضعیف ہونے کے یعنی جو گناہ کی طاقت ہے اس کے کمزور ہونے کے بجائے وہ اور زیادہ بڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہے، یعنی روزے کے اندر مختلف مقصد ہے اور فائدے ہیں جن کو سامنے رکھ کر روزے کو فرض کیا تھا اللہ نے، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے کہ جو معلوم ہو چکا یعنی شہوتوں کا توڑنا یعنی گناہوں کی کرنے کی طاقتوں کا توڑنا،
یہ بھی اسی پر موقوف ہے، یعنی یہ طاقت جبھی ٹوٹے گی کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ شیطان 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 آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، تو اس کی بھوک کو، اس کے راستوں کو بھوک سے بند پڑو۔ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر دیتے ہیں۔ نفس بھوکا رہے گا تو تمام اعضاء سیر رہیں گے، ان کا پیٹ بھرا رہے گا، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض، اعضاء یعنی انگ، اعضاء عضو کی جمع ہے۔ کیا ہو گیا کوئی ہمارے یہاں؟ السلام علیکم، بولو ہوا کولو کلاس میں۔ ہاں بھائی کہاں تھے؟ تو تمام اعضاء بھوکے رہتے۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبہ، فقراء فقیر کی جمع ہے، فقراء تشبہ یعنی ان کے جیسا ہونا، فقراء کے ساتھ تشبہ یعنی فقیروں کی طرح بھوکے رہنا ہے، اور ان کے حال پر نظر ہے، وہ بھی جبھی حاصل ہو سکتی ہے، وہ بھی جب سحری میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جبھی ہو سکتی ہے کہ جب کچھ وقت بھوک کی بے تابی کا بھی گزرے۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے اور کپڑا پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑے نکالنے کا ہے، مطلب ٹھنڈ تو لگ رہی ہے اور کپڑا بھی ہے لیکن پہن نہیں رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب عقل بگل خراب ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ کپڑا ہے پھر بھی پہن نہیں رکھا؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہے، فرمایا غریب بہت ہے، اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، میں ان کو لے کے کپڑے سردی کے نہیں دلا سکتا۔ اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں بھی ٹھنڈ میں تڑپ کے دیکھ لوں کہ بھئی فقیروں کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ مشائخ صوفیاء نے متن اس پر تنبیہ فرمائی اور فقہاء نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ تو بھوک رمضان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر دیکھے کہ غریبوں کی زندگی۔ صاحب مراقی الفلاح کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام نہ ہے مراقی الفلاح، مراقی الفلاح کتاب کا نام۔ صاحب تو کتابیں کو لکھنے والے ہو گئے۔ لکھتے ہیں کہ سحور میں جاتی نہ کرے جیسا کہ متنعم یعنی مالدار لوگوں کی عادت ہے، مالدار لوگوں کی عادت ہے کہ یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ کتنا باقی ہے اس کے آگے یہ بتا دو پہلے، تو بس یاد ہے۔ اس پیراگراف کو پورا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔ جیسا کہ متنعم یعنی مالدار لوگوں کی عادت ہے کہ ایک غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی یہ ثواب کا سبب ہو اور مساکین اور فقراء پر ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں جتنا کہ پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے۔ کیا سمجھے؟ حق تعالیٰ شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اتنا ناپسند نہیں ہے جتنا کہ اس گڈھے کا جہنم کا بھرنا، پیٹ کو بھرنا خدا کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ بھرے پیٹ پر عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کا وہ لطف وہ مزہ وغیرہ نہیں مل سکتا۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے جن سے کمر، اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی کھالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزے رکھتے تھے، درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ کچھ تو تھا جبھی تو وہ اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔
روزے کے 10 جامع اور معنی نکال، اس میں سے 2-3 آپ آج لکھ لو، باقی کل لکھ لیں۔ پیراگراف نہیں بس یہی، ارے بس یہی، ٹائم نہیں ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ حدیث پاک کے مطابق روزہ بندے کے لیے ایک ڈال ہے جو اسے شیطان کے حملوں، اللہ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے کون؟ روزہ، روزہ ایک ڈال ہے جو بندے کو شیطان کے حملوں، جہنم کی آگ سے اور اللہ کی عذاب سے بچاتا ہے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، ڈھال کی حفاظت۔ ڈھال ہماری حفاظت کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈھال کی حفاظت کریں۔ ایسے کیوں سرک گئی؟ روزہ ہماری ڈھال ہے، تو یعنی روزہ ہماری حفاظت کر رہا ہے کس سے؟ شیطان کے حملوں سے بچنے میں روزہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے میں روزہ ڈھال ہے، اور جہنم کی آگ سے بچنے میں روزہ ڈھال ہے۔ تو روزہ ہماری حفاظت کر رہا ہے ڈھال بن کے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 4، حدیث نمبر 4 جو آپ کو 40 حدیثیں یاد کرائی کہ بھئی روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس سے ہے؟ شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ تو روزہ ہماری حفاظت کر رہا ہے کائے بن کے؟ ڈھال بن کے۔ تو اب ہمیں روزے کی حفاظت کرنی پڑے گی، چاہیے نہیں، پڑے گی۔ جب ہم اس کی سیوا کر لیں گے، حفاظت کر لیں گے، اس کی کیئرنگ کر لیں گے، تو ہی تو وہ ہماری حفاظت کر لے گا۔ اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو پھر وہ ہمارے لیے ڈھال کیسے بنے گا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ تو روزہ ڈھال ہے ہمارے لیے، اور ڈھال کی حفاظت ہم کریں گے۔ روزے کی یہ ڈھال اس وقت تک کارگر رہتی ہے جب تک بندہ گناہوں سے گناہ کیا تو اس کا مطلب ہے وہ ڈھال پھاڑ دی۔ ما لم یخرق، ہاں حدیث کے الفاظ تھے آج والی کے، کہ روزہ آپ کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ آپ اسے نہ پھاڑ دیں۔ بس 2 ہی آج کے لیے ہیں، پھر باقی پوائنٹ کل پورا سبق ہو جائے گا، اس کے بعد کر لیں۔ فقط والسلام۔